وہاں پر وہ فیصلہ کیا گیا کہ 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو توحید پر قائم رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور ذبح کریں۔ تو تورات کی روایت کے مطابق 70,000 یہودی قتل ہوا، اور یہیں سے قتل مرتد کی سزا اسلام میں یہ قتل ہے۔ یہ سب بات لوگ کہتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں آج کل اور روشن خیال ہیں، اور جو اپنی روشن خیالی کا جو سند لینا چاہتے ہیں مغرب سے، تو مغرب کا تصور تو یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق میں سے ہے۔ ایک مسلمان ہے، اسے اگر عیسائیت پسند آ گئی عیسائی ہو جائے، اس کا حق ہے، وہ کوئی مجرم تو نہیں۔ یہ تمہاری شریعت میں یہ کہ قتل کر دیا جائے، یہ تو در حقیقت جو بنیادی حقوق ہے انسان کے اس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت رضامندی سے زنا کرتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ان کا حق ہے۔ ہاں، مائنر نہ ہو، چھوٹے نہ ہو، نابالغ سے زنا نہ کیا گیا ہو، جبر نہ کیا جائے۔ جبر کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے، لیکن اگر رضا کے ساتھ باہمی رضامندی سے وہ کرتے ہیں زنا تو کوئی جرم نہیں ہے، ان کی مرضی ہے۔ تو یہ سارا تصور جو ہے حقوق انسانی کا، جس طرح کا ایک مبالغہ آمیز تصور دنیا میں ہو گیا ہے، اس کی روح سے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں جو انہی کو ماڈل بنا رہے ہیں اب، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں کہاں ہے مرتد کی سزا، اس طرح قرآن میں کہاں رجم کی سزا۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں سزائیں حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے نافذ کی ہیں، لیکن اخذ کی ہیں تورات سے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور سے پہلے جو شریعت موسوی تھی وہ لاگو تھی، یہودیوں کے لیے شریعت موسوی تھی، آج تک بھی ہے۔ عیسائیوں کے لیے بھی حضرت مسیح یہی کہہ کر گئے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں میں۔ Law of Moses, don't think I have come to destroy law. This law of Moses will be applicable to you. وہ تو سینٹ پال نے ختم کیا ہے، اور آج کی عیسائیت جو ہے یہ عجیب مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ اسلام میں بہرحال انسانی حقوق کے بھی حدود ہیں، ان حدود کے اندر انسانی حقوق ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو کوئی اور پسند آ گیا، آپ مسلمان ملک کو چھوڑ دیجیے، دارالاسلام کو چھوڑ دیجیے، بات چلے جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ایک نظریے پر ہے، وہ نسل پر نہیں ہے، وہ رنگ پر نہیں ہے، وہ زبان پر نہیں ہے، نظریے پر۔ نظریے کو کمزور کر دینے والی شے یہ ہے کہ لوگ سازش کر کے ایک وقت میں ایمان لائیں اور پھر مرتد ہو جائیں تاکہ اسلام کی ہوا اکھڑ جائے۔ اور اس کا معاملہ سورہ آل عمران ہی کے اندر موجود ہے کہ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دیکھو بھائی، یہ جو بڑی دھاک بیٹھ گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی، جو شخص ایمان لے آتا ہے چاہے اسے انگاروں پر ڈال دیا جائے وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ایک ساکھ ہو گئی، ایک گڈ ول ہے ایمان کی، ایک ساکھ۔ جو چاہو کر لو، اس کو قتل کر دیا۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نکالنا پسند نہیں کیا، حالانکہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے، ایمان دل میں قائم رہے، زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا جائے، صرف جان بچانے کے لیے جائز ہے، اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے بیٹے عمار نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا، اور پھر ان پر شدید پشیمانی طاری ہوئی، لیکن حضور نے انہیں اطمینان دلایا کہ نہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ باقی جو مقام تمہارے والدین نے حاصل کیا وہ تو بہت مقام ہے، لیکن وہ عظیمت اپنی جگہ، یہ رخصت بھی اپنی جگہ، دین کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال سازش کیا کی؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایسے کرو کہ صبح کے وقت تو ایمان لے آؤ، اے لوگو، اے مسلمانوں، جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی مومن ہو گئے۔
دن بھر رہو، اب اس میں یہ اضافے میرے ہیں، ذرا حضور کے قریب رہو، صحبت قریب سے، تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ دن بھر حضور کی صحبت میں رہے ہیں، قریب رہے ہیں، شام کو کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، یہ دیکھ لیا ہم نے، یہ تو دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم نے اندر جا کر دیکھ لیا، کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جو ہیں وہ متزلزل ہو جائیں گے، آخر سب لوگ تو برابر کے نہیں ہوتے، نہ ہر زن نست و نہ ہر مرد مرد، کمزور ایمان والے لوگ بھی تو تھے نا آخر، اور ان سے بھی نیچے منافقین بھی موجود تھے، لیکن کمزور ایمان والوں کے دل کے اندر بھی خدشہ پیدا ہوا ہوگا، وسوسہ اندازی کا شیطان کو موقع مل گیا کہ بھائی کوئی بات دیکھی ہوگی نا، انہوں نے بڑے بھلے لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑی نیک نیتی سے ایمان لائے تھے، اور حضور کی صحبت میں اور محفل کے اندر بڑے مؤدب ہو کر بیٹھے رہے تھے، بڑی توجہ سے انہوں نے حضور کا کلام سنا تھا، تو آخر کوئی بات تو ہوگی نا جو دیکھی ہے انہوں نے، تبھی تو وہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس فتنے کا سد باب کرنے کے لیے قانون بنا ہے، جو اسلام لائے دیکھ بھال کر لائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو اب ایک وادی، اس کے اندر قدم رکھنا ہے جس میں مشکلات بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے رجوع کرنے کا پھر حق نہیں ہوگا، اسلام اگر چھوڑو گے تو قتل کیے جاؤ گے، یہ کنڈم کرنا اس کو شریعت اسلامی کے خلاف بغاوت ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن از روئے قرآن تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے، چنانچہ مکے کے کفار اور مشرکین کا ایک قول نقل ہوا ہے، قالوا لن نؤمن بهذا القرآن والذی بین یدیہ، انہوں نے کہا نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو محمد پیش کر رہے ہیں، اور نہ اس قرآن پر جو ان سے پہلے ہے۔ تو تورات کو بھی ایک معنی میں قرآن کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سزائیں جو ہیں، قتل مرتد اور رجم کی سزا بھی، ظاہر بات ہے قرآن میں نہیں ہے، ہم مانتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، لیکن شریعت جو ہے وہ صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے، بس یہ بات ایک اصول موٹی، شریعت کی دو بنیادیں مستحکم ہیں، مستقل بالذات ہیں، انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، صرف قرآن نہیں ہے۔ یہ اہل قرآن جو بھی کہلاتے ہوں، جن کو منکرین حدیث کہنا چاہیے، جو یہ قرآن مجید کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی بہت کافی ہے، اس کی پھر تعبیریں جو کرتے ہیں، ان میں سے دو آدمی بھی نماز پر متفق نہیں، نماز کتنی ہوں گی، نماز ہے بھی کہ نہیں، صلاۃ کے معنی نماز ہے بھی کہ نہیں متفق نہیں، کیسے ہوں گے؟ تو سنت رسول سے معین ہوا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، سارا معاملہ تو اس سے ہے۔